تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کا دن بڑی برکتوں والا، بڑی شانوں والا دن ہے، اور آج کی آنے والی رات شب معراج ہے، جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمان، پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ، ان کی سیر کروائی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج شریف کروائی ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے صحن کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر قریش مکہ کو یہ بات بتائی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو ناممکن ہے، حتیٰ کہ انہوں نے پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، اس کی نشانیاں پوچھ لیں کہ یہ بتائیں مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ کے پلر کتنے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کو نہیں دیکھا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ساری چیزیں ان کو بتا دی، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے مسجد اقصیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اس طرح رکھ دی گئی، آپ مسجد اقصیٰ کو دیکھ رہے تھے اور اس کے دروازے بھی بتا رہے تھے، پلر اور کھڑکیاں بھی بتا رہے تھے۔ اب کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شاید کسی ماہر کو وہاں پہ بھیجا ہوں اور کسی انسپیکشن ٹیم کو وہاں پہ بھیجا ہوں، معائنہ کروا لیا ہوں اور ان سے ساری رپورٹ لی ہوں، اور پھر انہوں نے آ کر حضور کو بتایا اور حضور علیہ السلام آگے بتا رہے ہیں۔ ایسا بھی کسی کے ذہن کے اندر سوال آ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قریش مکہ نے یہ جو پوچھا تھا کہ آپ ہمیں مسجد اقصیٰ بتائیں، تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو معراج کا دعویٰ کر رہے تھے وہ روح مال جسد کر رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معراج کی ہے اور اللہ نے آپ کو معراج کروائی ہے، یہ معراج ایسی نہیں تھی کہ حضور علیہ السلام نے خواب کے اندر معراج کی ہوں، کیونکہ خواب کے اندر جو معراج ہوتی ہے نا، وہ تو ہر بندہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی خواب دیکھ سکتا ہے۔ خواب کے اوپر کوئی بندہ آگے اعتراض نہیں کرتا، خواب کے اوپر آگے سوالات نہیں کیے جاتے۔ سوالات کا ہونا ہی اس بات کی دلیل تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ناممکن ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات کے تھوڑے سے لمحہ کے اندر مکے سے مسجد اقصیٰ چلے گئے، پھر آسمانوں کی جنت اور دوزخ کی سیر کر کے واپس آ گئے۔ اسی لیے ان لوگوں کے سوالات تھے۔ اور دوسری بات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو معراج کی ہے اپنے جسم کے ساتھ کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ بے شمار اس کی دلیلیں ہیں۔ ان تمام دلیلوں میں سے صرف ایک دلیل بیان کر کے آگے چلتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جبریل امین جنت سے براق لے کر آئے۔ یہ تو ہر ایک نے سنا ہے نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام براق کے اوپر سوار ہوئے، سواری کے اوپر سوار ہوئے،
تو براق کیوں لائی گئی؟ حالانکہ اللہ کن کہہ کے کائنات کو پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ براق کے بغیر بھی حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کو آسمانوں پر بلا سکتا تھا، لیکن براق لانے کی وجہ یہ تھی کہ براق ایک سواری کا نام ہے، اور سواری کے اوپر جو ہے صرف روح سوار نہیں ہوتی، سواری کے اوپر جو ہے روح اور جسم دونوں مل کر سوار ہوتے ہیں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ جو معراج کرائی ہے، یہ آپ کے روح کو معراج نہیں کروائی، بلکہ آپ کے روح اور جسم دونوں کو اکٹھے معراج کروائی ہے۔ اور حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، معراج کی حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اعلان نبوت کے بعد 51 ہجری کے اندر جب حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو اعلان نبوت کے بعد 11ویں سال آپ کی زوجہ حضرت ختیجہ ان کا وصال ہو گیا، اور ان سے چند دن پہلے ابو طالب ان جو آپ کے چاچا تھے ان کا وصال ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام اکثر پریشان رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج اس لیے کروائی ہے تاکہ حضور علیہ السلام کے دل کی تسلی ہو، حضور علیہ السلام کا غم دور ہو۔ اب آگے اس موضوع کو لے کر چلیں تو بڑی آگے باتیں نکل جاتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے رضا کے لیے قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر ہی خیال آیا کہ مسلمانوں کا قبلہ وہ کعبہ شریف ہونا چاہیے، بیت اللہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جس کے اوپر آپ راضی ہوں گے۔ اور پھر معراج کروانے کی ایک حکمت یہ ہے، ویسے تو ہزارہا حکمتیں علماء نے لکھی ہیں، کہ معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ فرمایا۔ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ معراج کی رات میں نے تمہارے قدموں کی آواز کو اپنے آگے سنا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز کا وقت آتا ہے اچھے طریقے سے نماز کرتا ہوں، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد تسلی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہے جنت کے اندر۔ دوسرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا کہ اس محل میں اتنا خوبصورت وہ محل تھا کہ جس کے اوپر جو ہے دائیں بائیں ہر طرف ریشمی جو ہے وہ پردے لٹکے ہوئے تھے۔ حضور علیہ صلوات والسلام نے ایک اور محل دیکھا، بڑا عالی شان محل تھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، وہ جنت کے اندر تمہارا گھر تھا، میں اندر جانا چاہتا تھا لیکن تمہاری غیرت کی وجہ سے اندر نہ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، عمر آپ کے سامنے غیرت کرے گا؟ بات سمجھ آئی ہے؟ تو جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کے اوپر بات کرتے ہیں ان کو یہ حدیثیں بھی پڑھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے معراج کی رات جنت کے اندر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے محلات اور ان کے جو عالی شان مکانات تھے ان کا بھی مظاہرہ فرمایا، ان کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ان محلات کو بھی دیکھا۔ پھر معراج کی رات جو ہے وہ جہنم، حضور علیہ السلام نے جب جہنم کو دیکھا تو یہ دو چار باتیں میں آپ کے سامنے آج کے دن موضوع جو ہے وہ میں رکھتا ہوں۔ جہنم کے اندر حضور علیہ السلام نے بے شمار قوموں کو دیکھا،
کہ جن کو مختلف گناہ کرنے کی وجہ سے جن کو مختلف عذاب ہو رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لکڑیوں کا ایک گٹھا وہ اکٹھا کر کے بنا کر اس کو اٹھا رہا ہے۔ اب وہ اسے اٹھایا نہیں جا رہا، پھر وہ اس کو نیچے رکھتا ہے اور اس کو کھول کر اس کے اندر پہلے سے زیادہ لکڑیاں ڈال دیتا ہے، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اٹھایا نہیں جاتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ اس شخص کی مثال ہے کہ جس نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، لوگوں کا قرضہ دینا ہے، اب وہ قرضہ اس سے ادا نہیں ہو رہا اور وہ اپنے اوپر اور قرضہ لے کر اپنے سر پہ قرضہ چڑھا رہا ہے، یا یہ وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کی ایک ذمہ داری اپنے سر پہ لیتا ہے، ایک ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی لیکن وہ اس کے علاوہ کئی ذمہ داریاں اور اپنے سر کے اوپر لے رہا ہے۔ تو اسی لیے ایک جملہ ہے انگلش کے اندر we should learn to say no in our life، کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بعض معاملات کے اندر انکار کرنا سیکھنا چاہیے، اور مروت ہی کے اندر جو ہے ہمیں اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ تو خیر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا، اس پتھر سے ایک بہت بڑا بیل جو ہے وہ باہر نکلا ہے، اور نکلنے کے بعد دوبارہ اس پتھر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے اور یہ کس کی مثال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن بات بڑی کرتا ہے، منہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن بات بڑی کر دیتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے معاشرے میں نہیں کہتے یہ بندہ ویسے ہی چھوڑ رہا ہے، یہ بندہ ویسے ہی جھوٹ بول رہا ہے، ویسے ہی یہ چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کام ہوتا نہیں ہے لیکن یہ باتیں بڑی بڑی کرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ منہ سے بات تو نکال لیتا ہے، پتھر سے مراد منہ ہے اور بیل سے مراد بات ہے، یہ منہ سے بات تو نکال لیتا ہے لیکن وہ بات اتنی بڑی ہوتی ہے نہ اس کو سمیٹ سکتا ہے نہ ہی دوبارہ اس کو اپنے منہ کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ کتنی خوبصورت مثال ہے، ایک ایک یقین کریں، ایک ایک چیز کے اوپر گفتگو کریں تو کئی کئی گھنٹے جو ہے وہ تقریر ہو سکتی ہے۔ تیسری مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک شخص ہے وہ کنویں کے اندر اپنا ڈول ڈالتا ہے اور زور لگا کر اس کو نکالتا ہے باہر، لیکن جب وہ باہر نکالتا ہے تو وہ بالکل خالی ہوتا ہے، ڈول بالکل خالی ہوتا ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے اندر ایسا شخص ہے جو ریاکار ہے، جو کیا ہے؟ ریاکار، دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر کسی کی بچی کی شادی کرا دی ہے تو وہ بھی دکھلاوے کے لیے، اگر کسی کو کئی مرتبہ وہ بخاری شریف کی مشکات شریف کی حدیث موجود ہے کہ عالم دین کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ ساری عمر جو ہے وہ تو تبلیغ کرتا رہے، کس لیے کیا ہے؟ وہ کہے گا تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، دنیا کے اندر تیری نیت یہ تھی کہ تو ریاکار بنے، لوگ تجھے قاری کہیں، حافظ کہیں، عالم کہیں، تیری دنیا کے اندر شہرت ہو، عزت ہو، اور اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح سخی کو، اسی طرح پھر شہید کا معاملہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عبادتیں جو ہے وہ ضائع کر دے گا۔ اللہ فرمائے گا تم نے دنیا کے رکھ رکھاؤ، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا کی طلب، دنیا کی لالچ کے لیے، ریاکاری کے لیے تم نے یہ سارے معاملات کیے، اب اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کھیتی لگاتے تھے اور وہ کھیتی فوراً تیار ہو جاتی اور اسی وقت وہ لوگ اس کو کاٹ لیتے۔
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کون ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ کے اندر بے لوث جہاد کرتے تھے، جو اللہ کی راہ کے اندر بے لوث اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو قبول کر لیا۔ اب انہوں نے جو عمل کیا ہے، شہید کے خون کا پہلا قطرہ، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کو جنت کے اندر اس کا مقام دکھا دیتا ہے، اور فرمایا یہ وہ اس شخص کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، دائیں ہاتھ کو دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ جب انسان دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، وہ یہ نہ سمجھے کہ آگے سائل کا ہاتھ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بظاہر نظر یہ آتا ہے وہ مانگنے والے کا ہاتھ ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس بندے کے صدقے کو خود اپنے ہاتھوں سے قبول فرما لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہیں، لیکن بات سمجھانے کے لیے کی ہے کہ ادھر سے صدقہ کیا، ادھر سے فوراً ہی قبول ہو گیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوزخ کے اندر ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بالکل ننگے تھے اور وہ جانوروں کی طرح چر رہے تھے، اور جہنم کے اندر جہنم کے جو پتھر ہیں وہ کھا رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے نا، تو ساتھ ہی اللہ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ آج تو لوگ زکوٰۃ کو ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، بلکہ وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، اور اس کے اندر کتنی باتیں بناتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ اپنے مسلک تک جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں بینکوں کے اندر جا کر۔ مال دولت سارا پڑا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو فقہ جعفریہ کا لکھا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کی سزا یہ ہے کہ قیامت والے دن ننگے ہوں گے اور جہنم کے اندر جانوروں کی طرح چر رہے ہوں گے، اور جہنم کے اندر پتھر اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہوں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے، وہ بچے کو صف رہن دیتے، ادھر آئے، انہیں چکنی کنے بات ان کو اتھے رکھ، ادھر آؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک ایسی قوم کو میں نے دیکھا کہ جن کے سر بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے کئی مرتبہ یہ سنی ہوگی حدیث پاک کہ معراج کی رات جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سر بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بے نمازی تھے۔ جو کیا تھے؟ بے نمازی۔ او بولو تو صحیح، جو کیا تھے؟ بے نمازی۔ اب دیکھ لیں کتنے نمازی ہیں یہاں پہ، ٹائم ہو چکا ہے، اب ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ٹائم کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ آئیں 2-4 آدمی بن جائیں تو چلو ہم بھی جو ہے نا تقریر ختم کریں اور جمعہ پڑھائیں۔ ایسے ہی پرسوں مغرب کے وقت 3 لوگ تھے، ایک دن عصر کے وقت 2 آدمی تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو جان بوجھ کر نمازوں کے اندر سستی اور غفلت کرنے والے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج۔ حضور علیہ السلام کو معراج شریف کے اندر جو تحفہ ملا ہے وہ نماز کا تحفہ تھا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ حضور جب اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب مانگ کیا مانگتا ہے؟
جا میں نے تیری آدھی امت کو بغیر حساب کے جو ہے میں نے معاف کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ نہیں، میں اس کی جگہ پر شفاعت مانگتا ہوں، اس کی جگہ پر شفاعت مانگتا ہوں۔ اگر آدھی امت کو بخش دیا جاتا، اور یہ حضور علیہ السلام تحفہ یہ بھی بڑا تحفہ تھا، لیکن اگر بخش دیا جاتا پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ گناہ کرتا تو پھر اس کا کیا بنتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے لیے کوئی چیز نہیں مانگی ہے، حضرت امام حسن کے لیے اللہ سے کوئی چیز نہیں مانگی، امام حسین کے لیے اللہ سے کوئی چیز نہیں مانگی۔ ہم ہوتا ہے نا جب سفر کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے بال بچوں کے لیے تحفے لے کر آتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے یہ چیزیں نہیں مانگی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میں تجھ سے اپنی امت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے اپنی امت کی شفاعت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ مجھے منصب شفاعت عطا فرمانا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب ہم نے تجھے منصب شفاعت عطا فرما دیا، اور تجھے قیامت والے دن اتنا عطا فرمائیں گے کہ پیارے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ربی انی لا ارضا وواحد امتی فی النار، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا، جب تک میرے ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا، کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے استاد بھی فرمایا کرتے تھے کہ انسان کم از کم دنیا کے اندر اتنا عمل ضرور کر کے جائیں کہ قبر کے اندر حضور کا سامنا کر سکیں، حشر کے اندر حضور کا سامنا کر سکیں۔ اسی طرح حوض کوثر میں جب حضور پانی پلائیں تو اس وقت حضور کا سامنا کر سکیں، یعنی اتنے عمل، اتنی کوئی لاج ضرور رکھ کر جائیں حضور کے دین کی اور حضور علیہ السلام کی شریعت کی، کہ اتنے سری گناہ نہ کریں کہ وہ اپنے گناہوں کے اندر اس کا دل سیاہ ہو جائیں، پھر وہ بندہ سود کو سود نہ سمجھے، زنا کو زنا نہ سمجھے، بدکاریوں کو بدکاریاں نہ سمجھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس تازہ گوشت ہیں، خوشبودار بنا ہوا گوشت ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر دوسری طرف بدبودار گندا گوشت پڑا ہوا ہے وہ اس کو کھا رہے ہیں۔ مردوں کی بھی یہ حالت ہے، عورتوں کی بھی یہ حالت ہے۔ میں نے پوچھا تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، ذرا دیکھیں 1400 سال پہلے کے معاملات اور آج کے معاملات۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ عورتیں بیویاں عطا کی، اور وہ شوہر ہونے کے باوجود ہیں دوسری عورتوں کے ساتھ جا کر منہ مارتے تھے، اور یہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے پاک دامن شوہر ہونے کے باوجود جو ہے دوسروں کے ساتھ جا کر انٹرشیپ کرتے یا فرینڈشپ کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو دیکھا تو اس کو بتا دیا، بلکہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ معراج کی رات کچھ عورتیں ہیں اور ان کو ان کے پستانوں کے ذریعے جو ہے وہ جہنم کے اندر لٹکایا ہوا ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو لوگوں کے اندر بے حیائی پھیلاتی تھیں، جو لوگوں کے اندر آج کتنا انگریز کامیاب ہو چکا ہے، کتنی اس کی سازش کامیاب ہو چکی ہے۔ ہمارا نوجوان جو ہے اس کو دین کا حیا نہیں، ماں باپ کا حیا نہیں، نبی پاک کا اور قرآن کا حیا نہیں، ساری رات جو ہے ننگ دڑنگ دیکھنا ہے۔ تو بتائیں کہ پھر یہ عورتیں جو ٹک ٹاک کے شو کے اندر، ارننگ کے شو کے اندر، ویورشپ کے شو کے اندر، لائکس کے شو کے اندر، سبسکرائب کے شو کے اندر کس حد تک یہ لوگ آگے جا چکے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان عورتوں کی مثال تھی کہ جو عورتیں لوگوں کے اندر بے حیائی پھیلاتی ہیں، جو عورتیں لوگوں کے اندر بے حیائی۔ میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر، میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بات نکل آئی۔
تو میں حیران ہوں اس بات کے اوپر. وہی اگر کوئی بندہ شادی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کی بیوی کے اوپر کوئی رحمت کر دیتا ہے, حاملہ ہو جاتی ہے, تو اس کو لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ دیوس ہے, دیوس. حدیث کے لفظ ہیں کہ جو بندہ اپنی حاملہ عورت جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے. لیکن ان لوگوں کو نہ خانے کعبے کا حیا ہے, نہ ان لوگوں کو مدینہ شریف کا حیا ہے. وہاں پر خانے کعبے کے سین کے اندر کھڑے ہو کر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, روضہ پاک کے سین کے اندر کھڑے ہو کر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے معاشرے کی بات تو بڑی دور کی بات ہے, اب تو گھر گھر کے اندر یہ عذاب اور فتنہ پیدا ہو چکا ہے, اور اس کو روک کون سکتا ہے؟ صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے. جو ہر کام کر سکتی ہے نا, وہ اس برائی کو بھی روک سکتی ہے. ان کے ہینڈ آف ہر چیز ہوتی ہیں, جیسے مرضی چاہیں وہ سارا ان کے اوپر پابندیاں لگا سکتے ہیں. ان چیزوں کے اوپر فحاشی کے اوپر وہ لوگ پابندیاں لگا سکتے ہیں. لیکن خیر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو سمجھائیں, اپنی بچیوں کو سمجھائیں کہ بیٹا تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, جس نبی نے مسلمان کی بیٹی نہیں, حاتم طائی جو کافر تھا, اللہ کے نبی نے کافر کی بیٹی کے سر کے اوپر چادر رکھی ہے. اے بیٹی تیرا آئیڈیل حضرت فاطمہ الزہرا ہو, تیرا آئیڈیل حضرت عائشہ صدیقہ ہو, تیرا آئیڈیل حضرت ختیجہ الکبریٰ ہو, تو دین کی تعلیم پڑھ. دین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عورت ہو لیکن وہ نرس نہیں بن سکتی. بھئی نرس بنے تو بڑی خوشی کی بات, عورت کا علاج عورت کریں. اگر وہ عورت ہو, اگر وہ پروفیسر بن جائے, تو دین نے کبھی تعلیم سے عورت کو منع نہیں کیا. لیکن تعلیم کے نام کے اوپر یہ اس طرح کی جو بے حیائیاں اور فحاشیاں ہیں, اس کو اسلام جو کنڈم کرتا ہے, اس کو اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے. آگے بس ایک بات سن لے, وقت ہو گیا زیادہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں جو ہیں آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی تھیں, آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی تھیں. تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے علماء ہیں, یہ آپ کی امت کے علماء ہیں. علماء سو یعنی جو لوگوں کو بتاتے تھے لیکن اس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے تھے. لوگوں کو نماز کا بتانا ہے, خود نماز نہیں پڑھنی. لوگوں کو جو ہے پردے کا بتانا ہے, خود پردے کے اوپر عمل نہیں کرنا. لوگوں کو خیانت کے بارے میں بتانا ہے لیکن خود خیانت کرنی ہے. لوگوں کو جھوٹ کے بارے میں بتانا ہے لیکن عالم ہو کر خود جھوٹ بولنا ہے. کہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جنہیں علماء سو کہا جاتا ہے. علماء سو ایک ہوتے ہیں علماء حقہ, یعنی ایسے علماء جنہیں علماء ربانیین کہا جاتا ہے, یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو عالم با عمل ہوتے ہیں لوگ. فرمایا یہ نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود جو ہے وہ نیکی کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. خود لوگوں کو برائی سے منع کرتے تھے لیکن خود جو ہے یہ لوگ گناہ کرتے تھے. تو اس لیے ہم معراج کی رات بجائے اس کے کہ صرف نعت ہی پڑھیں. آج میں صبح بھی مسئلہ بتا رہا تھا, آخری بات میں کر رہا ہوں کہ لوگوں کو صرف ہم نعتیں ہی سنائیں, ساتھ معراج کا جو سبق ہے اس کو بھی یاد رکھیں. ایک مسئلہ میں نے صبح یہ بتایا ہے کہ جس بندے کے اوپر قضا نمازیں ہوں اس بندے کا حق بنتا ہے کہ یہ جو 30ویں کی رات ہیں, شب رات ہے, اسی طرح لیلۃ القدر کی رات ہے, 9-10 محرم کی رات ہے, یہ جو برکت والی فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں, ان راتوں کے اندر کوشش کرے کہ اپنی قضا نمازیں پڑھے. کیا کرے؟ قضا نمازیں. اگر کوئی بندہ قضا نمازیں مکمل کر لے تو پھر اس کے بعد وہ نوافل پڑھیں. آج بھی رات بڑی برکتوں والی ہے, تو میں یہی عرض کروں گا بجائے اس کے کہ فلمیں ڈرامے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے کوشش کریں زیادہ نہیں تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. سمجھیے دین اتنا مشکل نہیں ہے کہ وہ دین یہ کہے کہ آپ نے چھوڑ چھاڑ کے نا وہ جنگلوں میں چلے جانا ہے, یا آپ نے گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں میں غاروں میں چلے جانا اللہ کو منانے کے لیے. دین اتنا مشکل نہیں ہے. باتیں تو بڑی ہیں, مجھے حدیث بھی یاد آ گئی تھیں, لیکن یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. اسی طرح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو توفیق دے, ہمت دے, اگر اس کے اندر طاقت ہے تو وہ کل کا روزہ رکھ لیں.
جو ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس بندے کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو آج کی رات ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں اس بندے کو 100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ باتیں مکمل ہو گئی۔